بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7th کلاس کا اردو کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، سبق نمبر 1۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ بھی اپنی اپنی اردو کی بکس کا پیج نمبر 1 اوپن کر لیں اور ایک لیڈ پینسل بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کیے جا سکیں۔ تو سبق کا عنوان ہے ہمارے پاس حمد۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کائنات کی تمام اشیاء کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم حاصل الفاظ کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی لیڈ پینسل سے ہر لفظ کا معنی نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس صحرا، یعنی کہ ویرانہ، ریگستان وغیرہ۔ گلشن، باغ، پردے اٹھانا، حقیقت ظاہر کرنا، لبھانا، دل کو اچھا لگنا، ہراس، ڈر، خوف، خطرے وغیرہ۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ میدان و صحرا مطلب میدان کہتے ہیں ہموار زمین کو، صحرا کہتے ہیں ویرانہ، ریگستان وغیرہ۔ بل کھاتے یعنی کہ ٹیڑھے میڑے، بہائے ہیں یعنی کہ چلائے ہیں۔ اس بند میں شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف کرواتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ وسیع و عریض میدان اور صحرا کس نے بنائے ہیں، دور دراز تک بہتے ہوئے بل کھاتے ہوئے دریا کس نے بہائے ہیں، ہمارے خدا نے دنیا میں موجود ہر چیز بنائی ہے۔ میدانوں کی وسعت ہو یا صحراؤں کی ویرانی، سمندروں کی گہرائی ہو یا دریاؤں کا پانی، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ یہ گلشن میں بہار پھولوں کی رنگیں کی تاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ گلشن میں یعنی کہ باغ میں پھولوں کی رنگین کی تاریں، رنگ برنگی کی تاریں بکھیری ہیں، پھیلائی ہیں، چمن میں بہاریں یعنی کہ باغ میں رونقیں بخشی ہیں۔ اس حمد کے دوسرے بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کی کتاریں اور چمن میں بکھری ہوئی بہاریں، رونقیں وغیرہ سب کو بنانے والا ہمارا پروردگار ہے۔ باغ میں موجود خوبصورت پھول جو رنگوں اور خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں، سب کا خالق و مالک ہمارا پروردگار ہے اور سب کو بنانے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سیاہی کے پردے اٹھانا یعنی کہ رات کو دن میں تبدیل کرنا، رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں تبدیل کر دینا۔ اس بند میں شاعر لوگوں کی توجہ آسمان کی بلندیوں اور رات کی تاریکی کی طرف کرواتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی، رات کے وقت چاند کی چاندنی کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور ان سب کو بنانے والا ہمارا پروردگار ہے۔